ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، استاذ الحفاظ حضرت علامہ قاری حبیب اللہ صاحب علیہ رحمہ کے عرس مبارک کے ختم پاک کے سلسلے میں آج اس محفل مبارکہ کے انعقاد ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیں، تشریف رکھیں جی۔ فوٹو کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ بیٹھ جائیں آرام سے، اللہ خوش۔ اور یہ موبائل نیچے کریں، پچھلوں کو تکلیف ہو رہی ہے، 2-4 لوگ ویڈیو بنا لیں، باقیوں کو دے دیجیے گا۔ آپ تھوڑی اطمینان سے بیٹھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فوٹو تو نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہے، اس کو نفسیاتی مسئلہ تھوڑی بنائیں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور نہ کوئی اس کے اتنے زیادہ فائد نظر آ رہے ہیں سوسائٹی میں۔ اطمینان سے بیٹھیں، اللہ آپ کو برکت دے، 2-4 باتیں سنیں میری۔ اور ویسے بھی اگر موبائل پہ آپ کو ہم چاہیے تھے تو موبائل پہ بڑے دستیاب ہیں، پھر نہ آتے موبائل ہی آ جاتا، تو خود آئے نا چل کے تاکہ آپ سے بات ہو سکے۔ تو آپ اس لیے سکون سے بیٹھیں اور میری بات سنیں، اللہ جزائے خیر دے۔ عزیز بھائیوں، انسان دنیا میں آتا ہے، پھر اس نے یہاں وقت گزارنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقصد تو ہر بندہ ہی بناتا ہے کوئی نہ کوئی جینے کا، لیکن بہت سارے لوگ مقاصد حسنہ نہیں طے کر پاتے، اپنی ذات کے چنگل سے باہر نہیں آ پاتے۔ ان کی زندگی اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے، اپنے اوپر ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی تعمیر کیسے کی جائے، اپنے آپ کو شہرت کیسے دی جائے، اپنے آپ کا اس بات لوگوں کے سامنے کیسے کیا جائے، اپنے آپ کو ثابت کیسے کیا جائے، اسی میں وقت گزر جاتا ہے۔ یہ چیزیں چونکہ مقاصد حسنہ نہیں ہوتی، لہٰذا سوسائٹی کے اندر جو مؤثر چیزیں ہوتی ہیں، جن کی تاثیر ہونی ہوتی ہے، وہ پیدا نہیں ہوتی۔ جب آپ صرف اپنی ذات کے چکر میں رہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اگر آپ اس چکر میں ہیں تو سامنے والا بھی اسی معاملے میں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سادی بات کی، کسی نے کہا حضور لوگ مخلص نہیں، تو آپ فرمانے لگے اپنے آپ سے پوچھ لے، جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے ہی تیرے ساتھ لوگ مخلص۔ مختصر سی اور جامع سی بات ہے، اگر تو لوگوں سے نفع لینا چاہتا ہے، استعمال کرنا چاہتا ہے، تو لوگ بھی تیرے ساتھ اسی طرح ہی ہیں۔ جب زندگی میں انسان مقاصد کا تعین نہیں کرتا، یہ روزی روٹی کمانا، شہرت حاصل کرنا، مال کے پیچھے بھاگنا، یہ مقصد نہیں، یہ ذات کی لڑائی ہے۔ اور چونکہ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ رزق ملے گا، اس لیے اس کے اوپر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کرنا اور کٹھن اپنے آپ کو بنا لینا ویسے ہی درست نہیں۔ مقاصد حسنہ اگر زندگی میں بنا لیے جائیں، جتنے مدارس دینیہ ہوتے ہیں نا، ان میں صرف علماء کی خدمات نہیں ہوتی۔ جتنا دین کا کام ہوا اس میں صرف علماء کی خدمات نہیں۔ یہ علماء میری بات کی تائید کریں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کئی لاکھ کی زمین مفت میں وہ وقف کر دیتے ہیں مدارس کے لیے، اور مخیر حضرات کا بہت بڑا ان لوگوں کے نام بھی نہیں آتے، ان کی پھٹیاں کم لگتی ہیں۔ یہ سارا ان لوگوں کے تعاون سے سلسلہ چلتا ہے، تو وہ بھی تو ایک مقصد رکھتے ہیں نا، وہ بھی تو ساتھ شامل ہوتے ہیں نا۔ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے بڑی بڑی درجنوں مساجد بنا دی، لیکن اپنا نام نہیں آنے دیا۔ کوئی مقصد تو طے کیا نا زندگی میں۔ میں مسجد کے اندر نا نماز کے بعد فجر کے تھوڑی سی واک کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں کئی دفعہ واپس لوٹتا، اشراق چاشت کا وقت قریب ہو جاتا تو ایک بوڑھے بابا جی سائیکل پہ آتے،
ہماری مسجد کے گلے میں 10-20 روپے ڈال جاتے۔ میں نے ان سے ایک دن کہا کہ آپ ہمارے محلے کے نہیں، یہاں کے قریبی لوگوں کو میں ظاہرہ جانتا ہوں، آپ کہیں باہر سے آتے ہیں اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگے مولوی صاحب میں غریب آدمی ہوں، میری زندگی کا ایک مشن ہے کہ ہر مسجد میں میرے نام کی ایک اینٹ لگ جائے، تو میں نا 20 مسجدوں میں جاتا ہوں سائیکل پہ بیٹھ کے، تو چونکہ میرے پیسے بڑے تھوڑے سے ہیں 20-50 روپے، تو کسی کے ہاتھ میں دینا کیا کسی کو دوں گا، میں گلے میں ڈال کے آ جاتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں اگر مقاصد بنا لیں، یعنی تھوڑے دن پہلے خبروں میں ایک شخص رہا، وہ ایک بہت بڑے سرکاری عہدے سے فارغ ہوا ہے، اس نے بڑی بڑی گاڑیوں میں وقت گزارا ہے، اب اس نے ایک چاند گاڑی رکھ لی ہے۔ وہ کرتا کیا ہے؟ مقدس اور آگ کٹھے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے مقصد بنا لیا ہے کہ جس صفحے پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہے میں نے اسے سنبھالنا ہے۔ مقاصد جب آپ طے کر لیتے ہیں، اس میں سفر میں کئی دفعہ سپیڈ بریکر بھی آئے گا، کئی دفعہ دشواری بھی آئے گی، دھند بھی آئے گی، آپ کو رستے بھی بند ملیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے کوئی مقصد طے کر لیا ہے۔ اگر تو طے کر لیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ دھند چھٹ جائے گی، بادل ہٹ جائیں گے، سورج نکل آئے گا، رستہ صاف ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مسافر ہیں کہ نہیں۔ قرآن مجید نے نا اس امت کے ذمہ مقصد لگایا ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ جو بالمعروف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سوسائٹی میں خیر عام کرنی ہے، اور یہ جو منکر ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے جو چیزیں بری ہیں اس سے سوسائٹی کو دور کرنا ہے۔ معنی کیا ہے؟ مسلمان کا وجود اس بات کی علامت بنے کہ جہاں مسلمان ہے وہاں اب خیر بٹے گی۔ کسی مسلمان کا کسی جگہ وجود ہونا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہاں سے اب شر دور ہو جائے گی، کیونکہ اس امت کی تعریف یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی۔ مقصد کے تحت جب آپ زندگی گزارتے ہیں، جب آپ دیکھیں نا، چونکہ ہمارا اب دور آیا اقوال زرعی پڑھنے کا، اور ہم تو اتنے سیانے ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنے اسکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول لکھ لیے ہیں۔ کئی دفعہ دل کرتا ہے پوچھنے سے کہ میاں نبی کریم علیہ السلام کی ساری حدیثیں یاد ہو گئی ہیں جو آپ ادھر چل نکلیں؟ آپ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں کتنی یاد ہو گئیں جو آپ نے ادھر ادھر بھی دیکھنا شروع کر دیا؟ وہ جی آج ایک بات پڑھی تھی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ او میاں تو اسے چھوڑ، آپ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، تو سرکار کی بات کر، نا علمہ وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو۔ سرور کائنات علیہ السلام کی آپ کوئی ایک بات بھی لیں گے تو وہ آپ کو دستور زندگی دے گی۔ نوجوان میری بات پر غور کریں، ہمارے ہاں چونکہ ہر جمعے حدیثیں پڑھی جاتی ہیں اور مفت میں پڑھی جاتی ہیں، آپ کو موٹیویشنل سپیکر کے پاس 5,000 روپے کی سیٹ بک کرانی پڑتی ہے، مولوی صاحب کے پاس تھوڑی کرانی پڑتی ہے۔ وہ تو آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی کرنا اگلے جمعے ٹائم پہ آ جانا، تو اس کے باوجود بھی لوگ نہیں آتے۔ اگر ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کی باتیں غور سے پڑھیں تو وہ ہمیں منشور دیں جینے کا۔ صرف آپ غور کر لیں ایک جملہ حدیث پاک کا، حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ لو بس اس پہ زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس ایک جملے پر، سرکار کے اس ایک فرمان پر بندہ زندگی گزار سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں نے بہتر بننا ہے اپنے استادوں کے حق میں، بہتر بننا ہے اپنے مشائخ کے حق میں نے بہتر بننا ہے اپنے ماں باپ کے حق میں، بہتر بننا ہے اپنے بہن بھائیوں کے حق میں، پھر اس کے بعد میں نے بہتر بننا ہے اپنے سسرال کے حق میں، پھر میں نے بہتر بننا ہے دوستوں کے حق میں، پھر میں نے بہترین بننا ہے اولاد کے حق میں، پھر میں نے بہترین بننا ہے محلے کی مسجد کے حق میں، پھر میں نے بہترین بننا ہے ان لوگوں کے حق میں جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ایک بات پر آپ اپنی زندگی بتا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ کوئی منشور مل جائے۔ کھانا پینا سونا گھومنا یہ تو میرے بھائی مجبوراً بھی لوگ کرتے ہیں، یہ تو وہ بھی کرتے ہیں جو نظریاتی نہیں ہیں، کسی مذہب کے ماننے والے نہیں۔ اگر زندگی با مقصد نہ ہو
تو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی ہوتی ہیں وہ بھی زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ بہت بڑے باصلاحیت لوگ، کمال سوچ رکھتے، کمال بولنے کی طاقت رکھتے، لیکن وہ ثابت کیا کر رہے ہیں؟ اپنا آپ بتا کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ہوتا ہوں۔ یعنی اتنی صلاحیت تھی ان کے اندر کہ وہ، میں پہلے بھی شاید آپ نے بات سنی ہو، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر میرے اندر اپنے حق میں قائل کرنے کی صلاحیت ہے تو اللہ رسول کے حق میں قائل کرنے کی بھی ہے، لیکن میں اپنے حق میں قائل کرنا ہو، اپنا سودا بیچنا ہو تو سیانا ہوں، نماز کی دعوت دینی ہو تو پھر کہتا ہوں میں تو ایڈا پڑھے ہی نہیں۔ او خدا کے بندے، جب آپ نظریاتی ہوتے ہیں، زندگی میں مقصد بنائیں، مقصد، اور پھر اس کے لیے آپ نکل کھڑے ہوں۔ پاس ہونا ضروری نہیں، امتحان میں بیٹھنا ضروری ہے، منزل ملنا ضروری نہیں، سڑک پہ چڑھنا ضروری ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے، ڈٹ کے دین کی تبلیغ کی، ڈٹ کے، اور پیغمبر کی ذات مؤثر ہوتی ہے، لیکن 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کریں اور بندے چند کلمہ پڑھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کامیاب ہو کے تشریف لے گئے۔ میری بات کو سمجھنا آپ، ہمارا کیا خیال ہے کہ کامیاب صرف وہ ہے جس کے پوسٹر زیادہ چھپتے، اس کی گاڑی میں لوگ زیادہ پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور خدا کے بندے بات کو سمجھو، آپ غور کرو کہ حضرت نوح علیہ السلام کا چند لوگوں نے کلمہ پڑھا، لیکن حضرت نوح کامیاب رہے، کیوں بھلا؟ ان کے ذمہ رب نے لگایا تھا کہ آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے، انہوں نے ڈیوٹی پوری کی۔ باقی دل پھیرنا تو رب کے دستے قدرت میں ہے، پھیرے چاہے چلیں، سادہ کرتے ہیں جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ مالی دا کم پانی دینا، بات ذرا جلدی سمجھ میں آئے گی۔ مالی دا کم، وہ پر مشکاں پاوے، وہ اگر سویا تو غافل ہے، اگر ٹائم پہ نہیں آیا تو غافل ہے، اس نے زیادتی کی۔ مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، اگو خالق دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، ڈیوٹی تو کرے نا، مقصد تو پورا کرے نا میرے بھائی، آپ ذمہ داریوں کا تو احساس کرے نا، با مقصد تو۔ یہ جن لوگوں کے آپ عرس مناتے ہیں نا، جن لوگوں کے نام پر ہم جمع ہوتے ہیں، عرس کبھی بھی بزرگ کا نہیں ہوتا، عرس اس کی بزرگی کا ہوتا ہے، عرس اس کی بزرگی کا ہوتا ہے، اس کی تعلیمات کا ہوتا ہے، اس کے کام کا ہوتا ہے، اس کے پیغام کا ہوتا ہے۔ بات کو سمجھ لیں آپ، خدا کے بندو، یہ آپ جب، میں اور آپ جب جمع ہوتے ہیں نا، تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کچھ کر کے گیا دنیا سے۔ یہ دیکھو، یہ جو لوگ آئے ہیں، جو لوگ اس کے پاس بیٹھے ہیں، جو اس کے پڑھائے ہوئے آگے پڑھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ شخص کچھ۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، جو لوگ دنیا میں کام کرتے ہیں نا، ان کا کسی کا، ان کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی ان کا سجادہ نشین ہی ہو۔ جو بندہ نظریاتی ہوتا ہے اس کے تو ہزاروں سجادہ نشین ہوتے ہیں، اس نے تو بڑے لوگوں کو فیض دیا ہے، جگہ جگہ اس کے سجادہ نشین ہے۔ اس کو کوئی ضروری ہے کہ آپ کسی ایک شخص کے آئینے میں ہی اس بندے کو دیکھیں؟ اس کا ہر شخص شاگرد، جب اس کا آئینہ نظر آئے گا اس کا سجادہ نشین بھی نظر آئے گا۔ اگر مرید اس ڈگر پہ چل نکلا ہے اور وہ اس کا پورا آئینہ ہے تو وہ سجادہ بھی ہے۔ اپنی زندگی جب با مقصد، دیکھیں نا، ایک حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کبھی بات کو سمجھ لیں۔ حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اس حدیث کو نافذ کر لیں، زندگی میں نافذ کر لیں، آپ کا مقصد بن جائے گی۔ مجھے بتائیں کوئی بندہ اس حدیث پہ عمل کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی بھائی کے لیے پسند کرنا ہے، جعلی دوائیاں بکیں گی، ملاوٹ والی چیزیں بکیں گی، یہ سارے کام غلط ہوں گے۔ کوئی ٹھیکیدار کم مٹیریل ڈال کے پل بنائے گا، اس لیے کہ وہ تو کہتا ہے میں نے اس فرمان پہ چلنا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ہے۔ کبھی بھی دو مرلے کے لیے لوگ ایک دوسرے کا گلا نہیں کاٹیں گے، وہ کہیں گے یار کارنر والا پلاٹ مجھے پسند ہے، اور حضور نے فرمایا جو پسند اپنے لیے ہو وہ بھائی کو دے دو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تو میرا بھائی ہے، لہذا تقسیم اس طرح کی کر لے کہ مجھے یہ اپنے لیے پسند ہے تو اسی میں آ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی نظریاتی بنائیں، وقت ضائع ہو رہا ہے اور سیانے لوگوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔
جب آپ کسی پر تبصرہ کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ فلانے نے کچھ نہیں کیا، فلانے نے کچھ نہیں کیا، فلانے او چل یار چھوڑ تو ہی کچھ کر لے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ زندگی با مقصد عارف رومی فرماتے ہیں ایک جڑی بوٹی تھی تو کسی پہاڑ کے اوپر پائی جاتی تھی، کئی پہاڑ گزر کے وہ پہاڑ آتا تھا، تو تھی بڑی قیمتی، تمام اطباء ڈاکٹر کہتے تھے کہ وہ جڑی بوٹی مل جائے تو کام آئے گی۔ اب وہاں جائے کون، رستہ بڑا خطرناک تھا، ڈھلان پہ پیر رکھتے تھے تو پھسل جاتا تھا۔ ایک بندے نے ہمت کی، وہ چڑھا نا جب پہلی پہاڑی پہ تو پیر اس کا بھی پھسلا، ظاہر ہے ڈھلان تھی، لیکن بندہ ہمت والا تھا۔ اس نے نا لوہا کاٹنے کا سامان منگوایا اور وہ ڈھلان ساری کاٹ ڈالی، اس نے کاٹ کے نا وہاں 50-60 سیڑھیاں بنائی۔ اب اکیلا آدمی پہاڑ کاٹے اور سیڑھیاں بنائے، اب اس نے ایک کاٹی، اس کئی سال لگ گئے، پھر دوسرے پہاڑ پہ چڑھا، اسے بھی اس نے کاٹا۔ یہ نوجوان میری بات پہ غور کریں، سہارے ڈھونڈنے بند کر دو۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے سہاروں کی کیا ضرورت ہوئی؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اس نے دوسرا پہاڑ بھی کئی سال لگا کے کاٹا، 50-60 سیڑھیاں وہاں بھی بنائیں، پھر تیسرے پہ گیا، اسے بھی کاٹا، سیڑھیاں بنائیں، چوتھا بھی۔ اب زندگی تھی، وقت آ گیا جانے کا، بڑھاپا آ گیا، آخری وقت ہے، نزع کا عالم۔ ایک شخص نے آ کے کہا کیا ملا؟ وہاں تک تو پہنچ نہیں سکے، ملا کیا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا اللہ کے بندو، یہ میری اکیلے کی ضرورت نہیں، یہ پہاڑ پہ جانا یہ پورے شہر کی ضرورت ہے۔ میں نے نا 4 پہاڑ کاٹ دیے، اتنا سفر میں نے آسان کر دیا ہے، اب جو نیا آئے گا نا وہ 5ویں سے شروع کرے گا۔ میں جو کر سکتا تھا نا وہ میں نے 4 رستے تو آسان کیے نا لوگوں کے لیے، اب جو آئے گا وہ 5ویں سے سٹارٹ کرے گا، میں نے 4 رستے آسان کر دیے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے آسانی کر کے گئے، انہوں نے ہمیں حدیثیں جمع کر کے دی، انہوں نے اس کے اصول وضع کر کے دیے، اسماء الرجال پر گفتگو کر کے ہمیں دی۔ انہوں نے کہا تمہیں اب نہیں جانا پڑے گا 6 مہینے کا سفر کر کے حدیث لینے، میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، لیکن اب اتنا ضرور کرنا کہ کتاب میں نے بنا دی ہے، پڑھتے رہنا، سمجھتے رہنا۔ اگر یہ کام وہ نہ کرتے تو ہمارے لیے کوئی آسان تھا اتنی دور تک جا کے ڈھونڈ کے لانا؟ عزیز بھائی، زندگی میں کچھ تو ایسا کرے نا، کچھ تو ایسا کریں، ہر بندہ اپنی جگہ پہ کچھ کردار ادا کرے، کچھ با مقصد زندگی گزارے، کچھ کام ایسا کرے۔ دیکھو 14 صحابہ شہید ہوئے بدر میں، کتنے لوگوں کو نام آتے ہیں ان کے؟ کتنوں کو پتہ ہے؟ لیکن مسجد کی کمیٹی کے لیے رٹا پڑا ہوتا ہے، صدر کس نے بننا ہے، خزانچی کس نے بننا ہے، 20 لوگ ہوتے ہیں حساب مانگنے والے جو کہتے ہیں حساب دو۔ یعنی ایک شخص نے مدرسہ شروع کر لیا ہے، اس نے بڑی مہربانی کی شروع کر لیا ہے، لیکن 150 آدمی پریشان ہے کہ اس نے کیوں کر لیا ہے۔ وہ گھر بیٹھ کے حساب کتاب کر رہا ہے کہ پتہ نہیں کی کر دینے، پیسے تو نہیں کھاندے کدھرے۔ تو میں نے کہا یار اگر تو نے دیے ہیں تو حساب لے لے، اور نہیں دیے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ویسے بھی حساب لینے کی ڈیوٹی ہماری نہیں، وہ لے لے گا جس نے لینا ہے۔ زندگی میں کچھ کریں، اور جو کر رہے ہوں ان کے بارے میں مثبت رہیں، منفی نہ ہوں۔ اپنی زندگی جب مقاصد حسنہ والی بنائیں گے نا آپ، ہمارے بزرگ پتہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے گھر نہیں تعمیر کی، انہوں نے مراکز تعمیر کیے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد پورا مرکز ہے، پوری اتھارٹی ہے، پورا دارالافتاء ہے۔ انہوں نے مراکز قائم کیے، مراکز۔ ان کی توجہات کا کام یہ تھا کہ جگہ جگہ مراکز کیسے بنائے جا سکتے ہیں، ترتیب کس طرح کر کے لگائی جا سکتی۔ زندگی جب با مقصد ہوتی ہے نا، پھر وہ تھکاتی نہیں،
بندہ اکتاتا نہیں. لیکن نا اگر کسی کا مقصد ہے نا 30-40 ہزار روپیہ کمانا کسی محفل سے، تو یہ مقصد اسے تھکا دے گا. اس لیے کہ وہ کہے گا 40 ہزار اگر آدھے گھنٹے کے سفر سے مل سکتا ہے تو 3 گھنٹے کرنے کی کیا ضرورت. مقصد چھوٹا ہے نا، وہ اس کو تھکا دے گا. وہ کہے گا چھوڑو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر اس کا مقصد یہ ہے نا کہ یار مجھے روز کوئی 1500-2000 بندہ ملے جسے میں رسول پاک کی بات سناؤں، میں اتنا سوسائٹی میں اثر پذیر ہو جاؤں، پھر وہ ڈھونڈتا پھرے گا. پھر وہ تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، پھر وہ نکلے گا، سفر کرے گا. با مقصد جب آپ ہو جاتے ہیں پھر آپ کے لیے جینا آسان ہو جاتا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 13 سال عمر بعض نے لکھی، بعض نے 9 سال لکھی با اختلاف روایات. جب سرور کائنات نے دعوت کی تھی، آپ ذرا غور فرمائیں. عزیز دوستو، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ شریف پڑھا نا، تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں دین کا مددگار بھی بنوں گا اور آپ کی حفاظت بھی کروں گا. مدینہ منورہ میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے پہلے کوئی گھر نہیں تعمیر کیا آپ نے. کوفے میں بھی کوئی شخص جائیداد نہیں بتا سکتا کہ اتنی جائیداد انہوں نے بنائی. ایک مقصد تھا کہ دین کی خدمت کرنی، مدد کرنی. ایک ذہن بن گیا نا، وہ ہر میدان میں نا آگے. آپ حیران ہوں گے، یہ نوجوان ذرا میری بات پہ غور کریں. ایک جنگ کے موقع پر نا محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نا میرے نائب بن کے مدینہ شریف میں رہیں. سرکار چھوڑ کے جاتے تھے. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھی چھوڑ کے گئے، عورتوں اور بچوں کے لیے. خاص غور کریں آپ اس بات پہ. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ میری نیابت کریں اور مدینہ شریف میں رہیں. تو حضرت علی رونے لگ گئے. یا رسول اللہ میں میدان کا آدمی ہوں، مجھے میدان میں لے کے جائیں، میں لڑوں گا. حضور میں یہاں رہوں بچوں اور عورتوں کے پاس. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا علی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. تم بھی تو دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو نا، لہذا تم میرے پیچھے رہو. کئی لوگوں کو حضور چھوڑ کے جاتے تھے، اس دفعہ حضرت مولا علی کو چھوڑ گئے. عزیز بھائیو، جذبہ تھا نا میں نے میدان میں رہنا ہے، میں نے آگے رہنا ہے، میں نے اگلے مورچوں پہ لڑنا ہے. چھپنے کا مزاج نہیں، پیچھے ہٹنے کا مزاج نہیں. جد و جہد، سفر مسلسل، تگو دو. کتنا وقت گزارا، زندگی کی ساری بہاریں دین کے نام کر دی. اور وقت وصال آیا تو خنجر لگا، مقدس داڑھی پہ ہاتھ پھیرا تو خون سے بھر گئی داڑھی. کیا کہتے ہیں بھلا اس وقت؟ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ. کبھی وہ پہلے دن جب آپ نے اعلان فرمایا تھا نا میں مددگار بنوں گا، اس بات کو ذہن میں رکھو اور آج کا یہ جملہ سنو. فرمانے لگے لوگو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ جو میں نے وعدہ کیا تھا نا میں چلوں گا، پانی پرن نہ سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. لو میں نے وعدہ کیا تھا میں نے آج نبھایا. لے سجنا ساں توڑ ہی نبھائی تے جان دیتی تے رات تیرے. اپنی زندگی جب آپ با مقصد گزارتے ہیں، آپ کا کوئی دستور حیات ہوتا ہے، کوئی آپ کا پروگرام ہوتا ہے، کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے نا چک سادہ شریف کے شاہ صاحب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں شائع کیا کرتے تھے، سید معصوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو فرماتے میں مکان بنا رہا تھا. مقصد والے لوگوں کی ایک اپنی تڑپ ہوتی ہے، ایک اپنا جذبہ ہوتا ہے. کہتے میں مکان تعمیر کر رہا تھا تو حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمانے لگے شاہ جی جتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں ساری مجھے دے دو، خریدنے آیا ہوں. تو میں نے کہا حضور ایک دو نسخے جو سمجھ آتی ہے ساری کیا کرنی ہے؟ کہنے لگے آپ مکان بنا رہے ہیں، پیسوں کی ضرورت ہوگی، ایسا نہ ہو کہ چھپائی رک جائے تو میں چھپی ساری خرید لیتا ہوں. جب آپ با مقصد ہیں نا پھر آپ شعوری طور پر بلند ہیں، پھر آپ کو کام زیادہ عزیز ہے. کام کیسے ہو سکتا ہے، اس کا ابلاغ کیسے ہو سکتا ہے، پھر وہ آپ کو زیادہ عزیز ہے. میں یہ دیکھتا ہوں بڑے شوق سے کوئی شخص ملنے آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار کوئی بندہ ہے
جو مشن کا کوئی معاون بنے گا لیکن وہ تو آگے کہتا ہے میں فوٹو کھنچوانے آیا ہوں، ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ میں تو آیا تھا کہ 2 فوٹویں بن جائیں، یہ میرا مقصد تھا۔ اپنی زندگی میں کچھ بڑے مقاصد طے کریں، یہ اس طرح تو آپ رہ جائیں گے رستے میں، طے کریں پھر اس کے لیے۔ میں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ کامیابی ہو۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، سمیٹنے لگا تھا، ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی قوم نہ سست ہو گئی تھی، اس طرح ہم نے سارا کچھ حکومتوں پہ نہیں ڈال دیا سارا کچھ، حالانکہ جتنے ہمارے گلی میں غریب رہتے ہیں ان سب کو تو ہم خود بھی سنبھال سکتے ہیں، جتنے ہمارے محلے میں بچے ہیں ان کا خرچہ ہم اٹھا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ کوئی آئے گا تو کرے گا، کوئی آئے گا تو اس کے کندھوں پہ ڈالیں گے۔ ایک بادشاہ کی قوم سست ہو گئی، اس نے ایک نے اعلان کیا کہ میرا ایک ہیرا گم ہو گیا ہے، جو ڈھونڈ کے لائے گا انعام دوں گا۔ ساری قومیں ہیرا ڈھونڈنے لگی، انعام کے چکر میں سارے ہیرا ڈھونڈنے لگے۔ اب ہیرا ایک تھا تو کسی ایک کو ہی ملنا تھا، وہ ایک بندہ ہیرا بھی لے آیا۔ اب وہ سارے ایک میدان میں جمع تھے، بادشاہ اونچی جگہ پہ کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جب ایک بندے نے ہیرا دیا تو باقیوں کے چہرے اتر گئے، تو بادشاہ کہنے لگا پریشان نہ ہو اور گھر بھی نہ لوٹ کے جاؤ، بات سنو، میں انعام صرف اس کو نہیں دوں گا جو ہیرا ڈھونڈ کے لایا ہے، ان سب کو انعام دوں گا جو ہیرا ڈھونڈنے میں شریک تھے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ ہیرا ایک ہی تھا نا، کسی ایک کو ہی ملنا تھا نا، سب کو تو نہیں نا مل سکتا، لیکن میرا مقصود ہیرا۔ اور پھر ہیرا پکڑ کے اس نے دیوار سے مارا، کہنے لگا وہ دیکھو ہیرا ٹوٹ گیا، مجھے کوئی ہیرے کی ضرورت تھی، یہ کہ ہیرا نہ ہوتا تو میری بادشاہی ختم ہوتی تھی۔ مقصد نہ ہیرا ہے نہ تلاش کرنے والے کو انعام دینا ہے، مقصد تو یہ ہے کہ رات کو جاگا کون کون، صبح نکلا کون کون، پیرا دیا کس کس نے، اذانیں کس کس نے پڑھی، کون تھا جس شخص نے کردار ادا کیا۔ او میرے بھائی، ملتوں نے بھی بننا ہے، دین کا کام بھی ہونا ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ انعام تو اسے ملے گا جو جو نکل آئے گا، یہ ہوگا کہ معاون کون کون بنا، آگے کون بڑھا۔ زندگی کمزوریوں میں گزر رہی ہے، بحثوں میں گزر رہی ہے، ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، حکومتیں نکمی آ گئیں۔ آپ اپنے اپنے حصے کا کام تو کریں یار، اپنے اپنے حصے کی ڈیوٹی تو کریں، کوئی مقصد حسنہ میں سے کسی مقاصد حسنہ میں سے کسی مقصد کو چنیں اور آگے تو بڑھنا شروع کریں۔ لوگ آتے رہیں گے، اور گھوڑا جب دوڑتا ہے نا تو اس کے پیڑوں کو کئی دفعہ کانٹے دار جھاڑیاں لگ جاتی ہیں، شرط یہ ہے کہ دوڑتا رہے، تو اگر لگ جاتی ہیں تو اتر بھی جاتی ہیں۔ مسلسل جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ یہ جو ہمارے بزرگ تھے نا، یہ بنیادی طور پر محنتی لوگ تھے، بنیادی طور پر مشقت ان کی مزاج کا حصہ تھا، نرم کام یہ نہیں کرتے تھے، یہ مشقت کرتے تھے، اور وہ مشقت انہیں مزہ دیتی تھی، وہ انہیں سرور دیتی تھی، وہ ان لوگوں کی توانائی بن گئی تھی۔ اور یہ نا اسی طرح قبروں میں چلے گئے، ابھی کام جاری تھا، سفر جاری تھا، لیکن مخلص تھے نا، تو اللہ نے پھر بڑے بڑے جانشین انہیں دیے، بڑے بڑے فدائی لوگ دیے جنہوں نے ان کے نام زندہ رکھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر خانے کے سجادہ نشین سید حسن میاں صاحب مارہروی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جب ان کا آخری وقت وصال آیا نا، سید زادے اور پیر خانہ ہے، اپنے بچوں کو کہنے لگے امام احمد رضا کے طریقے پہ قائم رہنا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں قریب کھڑا رو رہا تھا، میں نے کہا بریلی کے پٹھان، کیا شان ہے آپ کی کہ سید زادہ آپ کے پیغام کی بات کہتے کہتے کفن کے اندر چھپ گیا ہے۔ اس وقت تک بھی آپ کی بات کی سید زادوں نے۔ تو جب آپ مشن کے ہوتے ہیں تو پھر بڑی ساری اللہ تعالیٰ آپ کو چیزیں مددگار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے درجات بلند کرے، جو کہا ہے اس کے لیے اللہ عمل کے رستے ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔